الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج تھوڑی سی بات الولاء والبراء کے ٹاپک پر کر لیتے ہیں۔ یہ وہ اہم ترین عقیدہ ہے جو کہ بنیاد اسلام میں سے ہے، اصل الدین میں سے ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں سے ہے، الولاء والبراء۔ اکثر سیڑو سلفیز جو کہ حقیقت میں اہل الاطہر کو فالو نہیں کرتے لیکن خود کو اطہری سلفی کہتے ہیں، وہ اس عقیدے سے جاہل ہیں، یا تو بتاتے نہیں ہیں اکثر، اور جو بتاتے ہیں وہ بھی غلط بتاتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مشکل عقیدہ نہیں ہے سمجھنے کے اعتبار سے، لیکن امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے اور عمل میں لانے کے اعتبار سے یہ بہت مشکل ہے۔ ظاہر ہے اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اس کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اس دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا۔ اب جب کوئی انسان جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ ایک جگہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، آرام نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے۔ تو بس یہی حال ہے مسلمان کا آج کے دور میں۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسلام ہے، اس کے دل میں اسلام ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا کوئلہ ہے، تو وہ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ جو کوئلہ ہے وہ اسے کہیں پر بھی ریلیکس ہونے نہیں دے رہا۔ تو جو الولاء والبراء کا عقیدہ ہے یہ سمجھنے کے اعتبار سے آسان، لیکن امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے بہت مشکل ہے آج کے دور میں۔ اس میں پہلا ہے الولاء، دوسرا ہے البراء۔ ولاء کا مطلب ہے محبت، آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا، میں کوئی یہاں عربک گرامر کا ٹیچر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے تو آتی بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تو ہندی میں سمجھ لو اس کو بہت اچھی طرح سے۔ آپ کو عقیدہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خاص لینگویج ہی آتی ہو، جیسے عربی یا انگلش یا کوئی اور۔ ہاں اچھی بات ہے، اگر عربی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، سیکھنی بھی چاہیے، لیکن عقیدہ عربی کے بنا بھی سیکھا جا سکتا ہے، یاد رکھو۔ تو میں ہندی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الولاء کا مطلب ہے محبت، البراء کا مطلب ہے نفرت، ٹھیک ہے۔ برات اصل میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، اور یہ جو ولا ہے اس کو کہتے ہیں محبت، لو۔ یہ عقیدہ کیا چاہتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے، تو اس سوال کا جواب ہے کہ یہ عقیدہ کہتا ہے کہ جس کسی سے بھی محبت ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اور جس کسی سے بھی نفرت ہو، بغض ہو، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اس کے بعد کس سے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، ہمیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رسول ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ تو یہاں پر ان کا کنیکشن چونکہ اللہ سے ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ محمد ابن عبداللہ تو کئی ہوں گے، دنیا میں آج تک کتنے ہی آئے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن ہم ہر ایک سے محبت نہیں کرتے، ان سے خاص محبت کرتے ہیں۔ ان سے خاص محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ اس کے بعد کس سے محبت؟ تو صحابہ سے محبت اور باقی انبیاء سے محبت۔ اچھا، وہ جو انبیاء تھے، انبیاء پلورل ہے نبی کا، تو جو وہ نبی تھے وہ کس کے تھے؟ اللہ کے نبی تھے، تو یہاں پر بھی ان کا کنیکشن کس سے؟ اللہ سے۔ اچھا، صحابہ سے محبت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ، یا صحابہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، کمپینین، ساتھ نبھانے والا۔ تو جو صحابہ تھے وہ کس کے ساتھی تھے؟ انہوں نے کس کا ساتھ نبھایا؟ اللہ کے رسول کا۔ تو یہاں پر بھی دیکھو اللہ سے کنیکشن آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جہاں جہاں اللہ کی محبت کا کنیکشن آئے گا، ہم وہاں محبت کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ کوئی عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے
समर्पण करने वाला, सबमिशन करने वाला। अच्छा, वो समर्पण जो कर रहा है एक आम मुसलमान जिसे आप नहीं भी जानते, जिसका आपसे कोई खून का नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन वो समर्पण जो कर रहा है, वो मुसलमान बना है, तो किसके लिए बना है? अल्लाह के लिए। तो यहाँ पर भी चूँकि अल्लाह का कनेक्शन आ गया, तो इससे भी मोहब्बत करना ज़रूरी है हर मुसलमान से। फिर आपका कोई नाता रिश्ता हो या ना हो, हर मुसलमान से मोहब्बत करना आपके लिए ज़रूरी है। और हाँ, रियल मुसलमान से, ये जो कलमा पढ़ने वाले दिन में दर्जन के हिसाब से शिरक कर रहे हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है। इनसे मोहब्बत करना हराम है, याद रखो, ठीक है ना, जायज़ नहीं है। अब आ जाते हैं अलबरा पे। बरा का मतलब क्या है? बरा का मतलब मैंने आपको बताया था दुश्मनी, शत्रुता, और भी कई सारे नाम हैं। तो असल में जो लफ्ज़ है बरा, ये बरात से निकला है। बरात अरबी में बोलते हैं अलग हो जाने को, दूर हो जाने को, ठीक है। तो वो लोग, वो चीज़ें जो कि हमें अल्लाह से दूर करती हैं, उनसे हमें अपने आप ही दूर हो जाना है, अलग हो जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह की दुश्मनी को किस तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इसका। सबसे पहले आता है इब्लीस, सबसे बड़ा तागूत चूँकि यही है, तो इससे हमें दुश्मनी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसने अल्लाह की बात को नहीं माना था। अल्लाह ने इससे कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इसने कर दिया था इनकार और लगाता देने दलील, ठीक है, दलील देने लगाता अपनी अकल से। यहाँ पर एक बात और सीखने को मिलती है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए तो अक्ल को मारो गोली और जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। ये मत सोचो कि फ़ायदा होगा या नुकसान, बल्कि इस बात का यकीन कर लो कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में, लेकिन फ़ायदा होगा ज़रूर, ठीक है। तो अल्लाह का, चूँकि वो अल्लाह ने उसने अल्लाह की बात नहीं मानी थी, इब्लीस ने, तो हम उससे नफ़रत करते हैं, ठीक है। अब चूँकि जो कोई भी, ये तो अल्लाह का दुश्मन हो गया, अब जो कोई भी इस दुश्मन को, इस इब्लीस को अपना दोस्त बनाएगा तो हम भी उससे दुश्मनी करेंगे। जैसे इब्लीस का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिरक करवाना, लोगों से कुफ्र करवाना। तो अब जो कोई भी इब्लीस की बात मानकर शिरक करे या कुफ्र करे तो हमें उससे ऐलान बरात करनी है, हमें उससे दुश्मनी रखनी है, हमें उससे दिल से मोहब्बत करना हराम है और दिल से नफ़रत करना फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, वैसे सवाल तो कई सारे उठते हैं, और मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने सोचा था 2-3 मिनट में ये जो ख़त्म कर दूँगा वीडियो बना के, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट होने वाली हैं और अब ये टॉपिक चल रहा है। सच बात तो यही है कि ये टॉपिक को बहुत लंबा वक्त चाहिए भाई। जो उलमा हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं, उनके लेक्चर्स आप जब सुनेंगे, इंग्लिश में और अरबी में है, उर्दू में बहुत कम है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कई सारे पार्ट बनाए हैं और हर एक पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 1-1 घंटे का। तो ज़ाहिर है वो सब कंक्लूज़न करके कितनी ही शॉर्ट समरी दे लो भाई, फिर भी वक्त तो चाहिए ना। लेकिन फिर भी मैं कम से कम वक्त लेता हूँ आप लोगों का, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम वक्त लिया जाए आप लोगों का, 10-5 मिनट में बात ख़त्म कर दी जाए बस। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब कुछ मुसलमान हैं जो शिरक नहीं करते, कुफ्र नहीं करते, लेकिन गुनाह करते हैं, कबीरा गुनाह लायक ज़िना करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से और भी गुनाह करते हैं, गीबत, चुगली वगैरह वगैरह। तो क्या इनके बारे में क्या है? तो भाई इनके बारे में यही है कि वो चूँकि मुसलमान हैं तो उनके ईमान की वजह से तो उनसे मोहब्बत की जाएगी, लेकिन चूँकि वो ये गुनाह कर रहे हैं तो इसके गुनाह की वजह से उनसे ऐलान कुछ थोड़ा सा दूर भी रहा जाएगा। और हमें ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी पता चलता है, जैसे और सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन के अक़वाल से ही पता चलता है। उन्होंने फासिक के साथ, फाजिर के साथ उठने बैठने से,
ان کے ساتھ کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا تمہارا جو کھانا کھائے وہ صرف پاک اور نیک لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے گناہ کی وجہ سے جس لیول کا جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کے لیے عداوت ہوگی دل میں، ٹھیک ہے نا، لیکن ویسی عداوت نہیں ہوگی جیسا کہ کسی کافر یا مشرک سے ہوتی ہے۔ سپوز کوئی بندہ زنا کر رہا ہے لیکن ایٹ لیسٹ وہ مسلمان ہے، توحید پر ہے، تو جب اپن کو خبر ملے گی کہ فلانے نے زنا کیا، فلانے نے چوری کی، ڈکیتی کی، تو ظاہر ہے غصہ آئے گا نا، اور یہ نیچرل ہی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ جب برائی کو دیکھ کر غصہ نہ آئے تو تمہارا ایمان ہے کہاں، اور جب اچھائی دیکھ کر تم خوش نہ ہو تو تمہارا ایمان ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کون ہے اس بارے میں، تو ایک روایت ہے کہ جب نیکی کر کے تم خوش ہو جاؤ، گناہ کر کے تم غمگین ہو جاؤ تو تم مسلمان ہو۔ تو یہی چیز ہے، لیکن نفرت ہوگی تو اس لیول کی نہیں ہوگی جس لیول کی شرک اور کفر کرنے والے سے ہوگی۔ سیدھا سا اصول سمجھ لیجئے کہ جس لیول کا گناہ ہوگا اس لیول کی نفرت ہوگی، شرک کیا، کفر کیا تو زیادہ سب سے ٹاپ لیول کی نفرت ہوگی، چھوٹے لیول کا گناہ کیا لائق کبیرہ گناہ میں سے بھی تو شرک، جیسے چوری کر لی تو شرک والے سے کم نفرت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے نیکیوں میں بھی ہے، جو جتنی بڑی نیکی کرے گا، جو جتنا بڑا پاک صاف ہوگا، نیکوکار ہوگا، تقوی والا ہوگا تو اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی۔ نبی سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے تھے تو ان سے سب سے زیادہ محبت، اس کے بعد صحابہ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین۔ علم کے اعتبار سے بھی محبت ہوگی کیونکہ علم بھی تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، نیکی جس طرح اللہ کی رضا کے لیے اسی طرح علم بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ تو بس یہی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بہت سرل ٹاپک ہے، یقین مانو، لیکن امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، عمل میں لانے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے آج کے دور میں، یقین مانو۔ ہم میں سے کتنوں کے ماں باپ ہیں جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ان کا ویوہار کتنا ہی برا ہو یا کتنا ہی اچھا ہو، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ایک الگ درجے کی نفرت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے بھائی وہ تو دین سے ہی دور ہیں اور ان کو دین میں کچھ دلچسپی بھی نہیں ہے، پھر بھی تو وہ شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہ ایک الگ طریقے کی نفرت ہوگی، پھر بھلے ہی یہ ہمارے گھر پریوار کے ہی لوگ ہیں، اور اس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اسلام سے دشمنی نہیں کرتے، نہ ایسی بات کرتے کہ اسلام اور اہل اسلام کو یعنی کہ مسلمانوں کو بری لگے، نہ اللہ کے رسول کو گالی دیتے، نہ ان کے شان میں گستاخی کرتے، لیکن شرک کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو گالی بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اسلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں سے الگ الگ اعتبار کی نفرتیں ہوں گی، یاد رکھو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یہ امپورٹنٹ ہے بہت۔ میں نے ابھی کیا سمجھایا تھا، جو جس لیول کا گناہ کرے گا اس سے اس لیول کی نفرت ہوگی، اور جو جس لیول کی نیکی کرے گا اس سے اس لیول کی محبت ہوگی۔ یہاں پر ایک بندہ شرک کر رہا ہے اور وہ اللہ کو ساتھ میں گالی بھی دے رہا ہے، رسول کو بھی گالی دے رہا ہے، اسلام کو بھی گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نعوذ باللہ، تو اس سے ٹاپ سپریم لیول کی نفرت ہوگی، سپریم لیول کی نفرت۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کو گالی نہیں دے رہا، رسول کو گالی نہیں دے رہا، وہ ان کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انجانے میں شرک کر ہی دیتا ہے، کفر کر ہی دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے بندے سے کم لیول کی لیکن پھر بھی عام طور سے زیادہ لیول کی نفرت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ یہ گالی وغیرہ تو نہیں دے رہا، شرک کر رہا ہے۔ پہلے والا تو گالی بھی دے رہا ہے اسلام کو اور شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو بس یہی کچھ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا جو فارمولہ بتایا ہے کہ جس لیول کی نیکی
اس لیول کی محبت، جس لیول کا گناہ اس لیول کی نفرت. اس کو یاد کر لو، لکھ لو، ہمیشہ جب تک آپ زندہ رہو گے تب تک کام آنے والا ہے یہ. آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ کہ ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے. آپ اس فارمولے کو اپلائی کرو. جس لیول کی سامنے والے نے نیکی کی ہے تو اس لیول کی محبت دکھاؤ، جس لیول کا گناہ کیا ہے اس لیول کی نفرت دکھاؤ. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے لیے محبت ہونی چاہیے دل میں، اس بات کو یقین کر لو. اور کفار، مشرکین، ملحدین، مرتدین، ان کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے اللہ کے لیے نفرت کرو ان سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ سب سے بڑا گناہ یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، اور ایک اور بات بتا دوں یہاں پر، جو لوگ عام کافر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہے عام کافر، ایک طرف ہے وہ جو مرتدین ہیں. مرتدین سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ عام مشرکین، عام کفار کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے ان کی تو سزا بھی جو ہے وہ الگ ہے دونوں کی. تو اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں لکھ دینا، وقت ملے گا تو انشاءاللہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، جواب دے دوں گا. جواب تو دے ہی دیتا ہوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ، ویسے سیٹرڈے کا دن ہے. اور ہاں، ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا، وہ جو 2 بیوی والا ڈی ایس پی تھا، تو سچ بتا رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ 2 بیوی والا لکھ لے گا، یا کوئی بھی 2 بیوی والا ہمارے قبرستان میں دفن ہوگا. میں کئی بار گیا ہوں اس جگہ پر بھی، لیکن ایسے ہی خیال آ گیا تھا ایک بار بلاگ بنانے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ 2 بیوی والا ہے. وہ تو میں نے آج جب ویڈیو بنا رہا تھا تو غور کیا، یار یہ تو بندہ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہسبینڈ کا ایک ہی نام لکھا دونوں کی قبروں پہ، بیویاں الگ الگ تھیں. تب مجھے پتہ چلا یار یہ تو بندہ 2 بیوی رکھا ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا. پتہ نہیں اب تیسری کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہا ہوگا، پتہ نہیں اب تیسری کا انتظار کریں گے. اگر ہوگی تو دیکھاؤں گا، ایک بلاگ اور بنا لوں گا، شاید مل جائے تیسری کی قبر بھی. ٹھیک ہے. تو بس بہت ہے، جاؤ اب اپنے گھر.